الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ انسانوں کو نوازنے اور معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے بعض اوقات کو بابرکت بنایا ہے۔ اسی طرح بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ شعبان المعظم کی جو رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کو بھی اللہ رب العزت والجلال نے یہی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بے شمار لوگوں کو اس رات میں معاف کیا جاتا ہے، خیر و برکات سے مالا مال کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول اس رات میں ہوا کرتا ہے۔ متعدد احادیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور جو آیات تلاوت کی گئی ہے خطبے کے اندر، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اسی مبارک رات کا یعنی شب برات کا تذکرہ ہے۔ بڑے بڑے امور کا، بڑے بڑے کاموں کا اس رات میں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے امور کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ رات کیسی ہے، کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ رات کیسی ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کی فہرست تیار ہوتی ہے سال بھر کے لیے جنہیں اس دنیا میں آنا ہے، اور ان لوگوں کے نام بھی لکھوائے جاتے ہیں جنہیں اس دنیا سے جانا ہے، جنہیں انتقال کرنا ہے۔ کس کو کتنی روزی دی جانی ہے، کس کس کا نکاح ہوگا اس سال کے اندر، بندوں کے اعمال نامے اس رات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ بجٹ کی رات ہے۔ اللہ کی پارلیمنٹ کے اندر اس رات میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور پاس کیا جاتا ہے کہ کسے اس دنیا میں آنا ہے اور کسے جانا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کا نکاح ہونا ہے، کس کا مکان بنوایا جانا ہے، کس کو ملازمت اور نوکری سے نوازا جائے گا۔ سارے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو تعداد کے اندر قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہے۔ عرب کے اندر مختلف قبائل کہا کرتے تھے، ان میں ایک قبیلے کا نام تھا بنو کلب، وہ بکریاں پالنے میں بہت زیادہ مشہور تھا، اور اس قبیلے کے پاس دوسرے قبائل کی بنسبت بکریاں زیادہ تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک بکری ہو
سینکڑوں اور ہزاروں بکریاں ہوں تو اس کا تو پوچھنا ہی کیا، اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ منشا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات آنے والی ہے، اس رات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے کے لوگ اس رات سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، صحابہ کا دور ہو، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہو، سب لوگ اس رات سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس رات کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ خصوصی عبادت سے کیا مراد ہے؟ خصوصی عبادت سے یہ مراد نہیں کہ اس رات کے اندر خاص طور سے کوئی نماز پڑھی جائے گی، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ بات ایجاد کر رکھی ہے اور کر رکھی ہے کہ اس رات میں مخصوص کوئی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو اتنی مرتبہ اور فلاں سورت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے جس طرح نوافل عام دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، اس دن بھی اسی طرح نوافل کو ادا کرنا چاہیے۔ کوئی مخصوص طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیے جائیں، تسبیحات پڑھی جائے اور خاص طور سے آخری شب میں اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر ہاتھوں کا کٹورا بنا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگی جائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں اس رات میں، اور اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کیا چیزیں رائج ہو گئی ہیں؟ رتھ جگہ منایا جاتا ہے، ہمارے نوجوان بھائی پوری رات بائکوں پر سوار ہو کر ٹولیاں بنا کر شہر کی سڑکوں میں اس طرح گھومتے ہیں کہ کوئی شہر کی سڑک باقی نہیں رہتی جس میں وہ جاتے نہ ہوں۔ یہ رات گھومنے کی نہیں ہے، سیر و تفریح کی نہیں ہے، پوری رات بائکوں پر گھومتے رہیں گے اور جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو بستروں پر لمبے ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نماز کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح آتش بازیاں کی جاتی ہیں، پٹاخوں کو چھوڑا جاتا ہے، جبکہ اس رات کے ساتھ آتش بازی اور پٹاخوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑوں کو، سمجھداروں کو، نوجوانوں کو اس کام سے رکنا ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے اطراف میں جو بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے۔ اب جب کہتے ہیں اس کے بچے ہیں جو پٹاخے چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں نہیں، تو پھر اس محلے میں کس کے بچے آئے گئے؟ جنات کے بچے رہتے ہیں یہاں، ہمارے اور آپ ہی کے تو بچے ہیں جو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ان کو روکا نہ گیا اور پٹاخوں کے چھوڑنے کی اجازت دی گئی، جب آتش بازیاں کی جائیں گی اور پٹاخوں کو چھوڑا جائے گا اور جب پٹاخوں کی آواز آسمان کی فضا میں بلند ہوگی تو برادران وطن ہندو بھائی یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بھی آتش بازی کرتا ہے۔ شب برات کی آئے کھلواڑ بنا کے رکھ دیا ہم نے، غیروں کی طرح ایک تیوہار منایا جانے لگا، جس طرح ان کی دیوالی منائی جاتی ہے آج مسلمان مقابلے میں شب برات مناتا ہے کہ ہم بھی کمزوری ہے گناہ کرنے میں، جس طرح تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ میسج اور پیغام دیا جاتا ہے مسلمانوں کی جانب سے، اس لیے خود تو رکنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں، ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پٹاخوں کے لیے آپ سے پیسے مانگتے ہیں آپ مت دیجیے، رونے دیجیے، لیکن یہ گناہ کو اپنے سر مت دیجیے، ویسے تو بہت گناہ کر ہی رہے ہیں، یہ گناہ اپنے سر پر لے لے، اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیں۔ اس لیے بچوں کو روکنے کی ضرورت ہے اور آتش بازی اور پٹاخوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے قبرستان جانے کا، اس کو بھی بہت لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات میں اگر قبرستان نہ گئے تو شب برات کا ادا نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پوری زندگی ایک مرتبہ خاموشی کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، آپ کے بستر پر
کتنی خاموشی سے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ ٹولیاں بنا کر نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر اور سرما لگا کر اس طرح قبرستان جاتے ہیں کہ کوئی عبادت ہے، اور پھر بریانی کے ٹھیلے، چائے اور کافی کے ٹھیلے، عجیب سا سما ہوتا ہے، دین کے نام پر نہ جانے کیسے خرافات ہم کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ بددینی اور شریعت کے خلاف کام ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں ایک مرتبہ ہم قبرستان چلے گئے تو فضیلت کے لیے کافی ہے، بار بار جانا ضروری نہیں۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ قبرستان روزانہ جایا کرو، ہفتے میں جایا کرو، 15 دن میں جایا کرو۔ زوروا القبور فإنها تذكر الموت والآخرة۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کر کے آیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی۔ سال بھر ہم جائیں نہ جائیں، 1 سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، اپنے مرحومین کی کوئی خیر خبر نہیں، لیکن اس رات میں اس طرح جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے تمام مرحومین کا آج یہ حق ادا کر دیا۔ اس کو لازم اور ضروری سمجھنا تو یہ وہ عمل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے، روزہ بھی مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں۔ بعض لوگ اس روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو ملامت کرتے ہیں اور خود رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ نوافل کی اتنی فکر ہے کہ اس رات میں روزہ رکھا جائے گا اگلے دن کا، لیکن رمضان کے روزوں کا پتہ نہیں۔ وہ روزے ضروری ہیں، یہ روزے ضروری نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں بیان کی گئی ہے رت جگہ والی، آتش بازی والی اور قبرستان میں جانے والی، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر چند بدنصیب اور محبوب القسمت لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بے شمار لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے انگلی پر شمار کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ نمبر 1، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دوسروں سے حسد کرنے والا، یہ آدمی بھی ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، مالک کی ملوکیت میں اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرے گا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ جس گناہوں کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ مختار کل، مشکل کشا، قادر مطلق سب اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ مختار کل ہو سکتا ہے، یہ ولی مشکل کشا ہو سکتا ہے، تو یہ شرک کرنے والا ہوگا۔ اس مشرک کی اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہے اس رات کے اندر۔ اسی طرح قاطع رحم کی مغفرت نہیں ہے، جو رشتہ ناتوں کو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو، معمولی بات پر جھگڑا کرنے والا ہو، آپس میں بولنا چھوڑنے والا ہو، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح شراب پینے والا، جو لوگ شراب کے عادی ہیں، نشے میں دھت رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، اس رات میں وہ بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کریم کے اندر اس کو شیطانی عمل اور گندگی بتایا گیا ہے، اور فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شراب سے بچنا پڑے گا، شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ شراب پینے کے دنیا کے اندر بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی۔ جسمانی اعتبار سے بھی شراب پینے کا نقصان ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں قیامت کے دن وہ شراب طہور سے محروم رہیں گے۔ اللہ کے یہاں کی نہر کے جنت کے اندر جس کو شرابن طہورا کہا جاتا ہے، وہ جو لوگ شراب پینے کا عادی وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر یہ گناہ ہماری زندگی کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، شب برات میں، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔
کتنے بھائی ایسے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا قیامت کی علامت ہے والدین کی نافرمانی کرنا، کہ اپنے دوست کی تو پیروی کرے گا آدمی، دوست کی بات مانے گا، والدین کو جھڑکے گا، اس کے پاس دوست کو ٹائم دینے کے لیے تو وقت ہوگا، لیکن باپ کا کہنا ماننے کے لیے اور باپ کے کام کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی یہی صورت حال ہے۔ یاد رکھیے، اگر جو والدین کا نافرمان ہو، اس رات کے اندر جو آنے والی رات ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال بے شمار لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن والدین کے نافرمان کو معاف نہیں فرمائیں۔ اسی طرح جو لوگ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں اور عادی ہیں اس چیز کے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں فرمائے۔ اس لیے یہ رات چند دنوں کے بعد آنے والی ہے۔ اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ آنے والی رات میں ہم بھی مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ کی رحمت کا دریا جو بہنے والا ہے شب برات کے اندر، اس دریا میں ہم بھی نہانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہدایات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کے تعلق سے دی ہے، ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔